أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين اور پوچھ ان سے حال اس بستی کا جو تھی دریا کے کنارے جب حد سے بڑھنے لگے ہفتے کے حکم میں جب آنے لگی ان کے پاس مچھلیاں ہفتے کے دن پانی کے اوپر اور جس دن ہفتہ نہ ہو تو نہ آتی تھی اس طرح ہم نے ان کو آزمایا اس لیے کہ وہ نافرمان تھے اور جب بولا ان میں سے ایک فرقہ کیوں نصیحت کرتے ہو ان لوگوں کو جن کو اللہ چاہتا ہے کہ ہلاک کرے یا ان کو عذاب دے سخت وہ بولے الزام اتارنے کی غرض سے تمہارے رب کے آگے اور اس لیے کہ شاید وہ ڈریں پھر جب وہ بھول گئے اس کو جو ان کو سمجھایا تھا تو نجات دی ہم نے ان کو جو منع کرتے تھے برے کام سے اور پکڑا گنہگاروں کو برے عذاب میں بسبب ان کی نافرمانی کے پھر جب بڑھنے لگے اس کام میں جس سے وہ رک گئے تھے تو ہم نے حکم کیا ہو جاؤ بندر ذلیل اللہ رب العالمین جو چاہے وہی ہوتا ہے بنی اسرائیل کو اللہ رب العالمین نے ہفتے کے روز مچھلی کے شکار کرنے سے منع کر دیا جمعہ کا دن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قابل دید اور عبادت کا دن ہے ایسے ہی بنی اسرائیل پر ہفتے کا دن قابل دید اور عبادت کا دن تھا ہمارے پاس جمعہ کی نماز ہوتی ہے تو ماشاءاللہ چھوٹے جوان بوڑھے سب نماز کے لیے آتے ہیں اللہ سب کو ہمیشہ ہر وقت آنے کی توفیق عطا فرمائے تو بنی اسرائیل کے لیے ہفتے کا دن طے تھا کہ آپ نے اس دن اللہ کو زیادہ یاد کرنا اور اللہ کریم نے جو ہے ہفتے کے روز شکار کرنے سے منع کر دیا اب تم نے مچھلی کا شکار نہیں کرنا یہ ہمارا حکم ان الحکم الا للہ ہر طرف تیرے اللہ کا حکم چلتا ہے اب اللہ نے صاف منع کر دیا پکڑنا نہیں تو یہ لوگ دریا کے کنارے آباد تھے یہ بنی اسرائیل جو حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے
تو جب ہفتے کا دن ہوتا تو مچھلیاں اپنے منہ کو پانی سے باہر نکالتی بطور آزمائش اللہ کی طرف سے۔ صرف ہفتے کے روز مچھلیاں جو ہیں اپنا منہ باہر نکالتی۔ اتنی زیادہ مچھلیاں ہوتی کہ ہفتے کے دن کے علاوہ کوئی اور دن اتنی زیادہ مچھلیاں نہیں ہوتی۔ منہ کو پانی آنے لگا تو شروع میں انہوں نے کیا کیا، ہفتے کے دن جال کو ڈال دیا، مچھلی کے جال کو ڈال دیا تاکہ مچھلیاں جال میں اٹک جائیں۔ پھر اتوار کے دن اس جال کو نکالنا شروع کیا۔ جو نیک لوگ تھے اس بستی کے اندر، علماء اور صلحاء، اتقیاء اور اصفیاء اور زہداء، ان لوگوں نے سمجھانے کی کوشش کی، بھائی یہ غلط طریقہ ہے، آپ لوگ اچھا نہیں کر رہے ہیں۔ جب اللہ رب العالمین نے ہفتے کو مچھلی پکڑنے سے منع ہی کر دیا ہے تو پھر جان لانے کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن ان لوگوں نے رفتہ رفتہ اب جال کو نکال کے پھینک دیا، ڈائریکٹ ہفتے کے دن مچھلی پکڑنا شروع کر دی۔ پہلے معاملہ جال تک تھا، اب ڈائریکٹ مچھلی پکڑنا شروع کر دی ہفتے کے روز۔ اتنی کثیر مچھلیاں آتی تھیں جس کی انتہا نہیں۔ یہ اللہ کی آزمائش تھی جس کا تذکرہ میرے اللہ نے قرآن میں کیا۔ ہفتے کے علاوہ زیادہ مچھلیاں نہیں آتی، وہ مچھلیاں کہ اور چلے جاتی۔ تو نیک اور صالح علماء اور صلحاء نے کہا، بھائی اب تمہارا ہمارا نباہ نہیں ہو سکتا ہے، تمہارا ہمارا نباہ، ارے بولو نا بھائی، نہیں ہو سکتا ہے۔ اب تم اپنی بستی الگ قائم کر لو، ہم اپنی بستی الگ قائم کر لیتے ہیں تاکہ قہار الہی اگر آ جائے ہم تو محفوظ رہ سکیں۔ ہم تو آخرت میں اللہ پوچھے تم نے سمجھایا تھا، ہم اللہ کریم سے کہہ سکے کہ ہم نے ان کو سمجھایا تھا، لیکن وہ سمجھنے تیار نہیں تھے۔ دو بستیاں بن گئیں، بیچ میں دیوار ڈال دی گئی۔ کچھ معاملات ہو، لین دین تو لے لیا کرو، لیکن تمہارا الگ رہو۔ گناہوں کے نحوست کی طرف سے جب نحوست برستی ہے پھر اچھے لوگ بھی اس کے اندر آ جاتے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے مرنے کے بعد نیتوں پر اللہ فیصلہ کرے گا۔ تو بہرحال نیک لوگ الگ اور وہ لوگ جو اللہ کے نافرمان تھے الگ، بیچ میں دیوار قائم کر دی گئی۔ ایک دن ایسا ہوا جو نافرمان قوم تھی ان کی بستی کے اندر اور ان کی گلی اور محلوں کے اندر سناٹا چھا گیا۔ کیا چھا گیا؟ ایسا سناٹا چھایا تو نیک لوگوں نے دیکھا، کیا بات ہے بھائی، مچھلی کے شکار کرنے والے شکاری اب تک آئے نہیں، تالاب تو خالی ہے، دریا تو خالی پڑا ہوا ہے، ان کے ناؤ اور کشتیاں دریا کے باہر ایسی رکھی ہوئی، کیا بات ہے، چلو چل کے دیکھتے ہیں۔ دن کافی اوپر ہو گیا تھا۔ جب نیک لوگ ان کے بستی میں گئے، ساتھ کے دروازے بند، سناٹا چھایا ہوا، کہیں سے کوئی آواز نہیں آتی ہے، تو بالآخر مشورہ کیا کہ دروازہ توڑ کر حالات معلوم کیا جائے، کیا بات ہے۔ جب دروازہ توڑا گیا، حضرت قتادہ کہتے ہیں اللہ رب العالمین نے ان کے جوانوں کو بندر بنا دیا، ان کے بوڑھوں کو خنزیر بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ جب یہ نیک لوگ اندر گئے تو وہ بندر جو پہلے جوان تھے، ینگ انسان تھے، نافرمانی کی طرف سے قہار الہی اور عذاب الہی کا شکار ہوئے، اپنے ہی لوگوں کو دیکھ کر رونے لگے۔ ان کے آنکھوں میں آنسو تھے، زبان سے کچھ کہہ نہیں سکتے تھے کیونکہ اللہ رب العالمین نے زبان کی طاقت کو چھین لیا تھا، بندر کی شکل بنا دی تھی، پورا جسم بندر کا بنوا دیا تھا، رو رہے تھے۔
بس یہی افسوس کے آنسو نکال کر یہی پیغام دینا چاہتے تھے، ہم نے غلط کیا، تم نے بہت سمجھایا، ہم نے صحیح نہیں کیا، تم نے صحیح راستہ دکھلایا۔ رو رہے تھے، بندر بھی رو رہے تھے، خنزیر بھی رو رہے تھے، ہم نے کیا کر دیا، عذاب الہی کا ہم شکار ہو چکے۔ تفسیر میں لکھا ہے کہ 3 دن تک وہ لوگ زندہ رہے، 3 دن کے بعد پوری بستی مر گئی۔ کتنے روز تک زندہ رہے؟ تو حضرت صحابہ کرام نے سوال کیا، محبوب یہ جو بندر آج کے زمانے کے ہیں اور خنزیر آج کے زمانے کے ہیں، کیا یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کے نسل چل رہی ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جو قوم عذاب الہی کا شکار ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے نسلوں کو باقی نہیں رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے نسلوں کو باقی نہیں رکھتے ہیں، اس کے نسلوں کو تباہ کر دیتے ہیں، اس کے نسلوں کو زمین سے ختم کر دیتے ہیں۔ پھر حضور نبی پاک علیہ السلام نے کہا، یہ بندر اور خنزیر تو ان سے پہلے سے موجود ہے، یہ وہ نسل نہیں ہے، یہ تو ان سے پہلے سے موجود ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی نافرمانی 100 اللہ کی نافرمانی ہے۔ کیا گناہ کیا تھا؟ خالی ہفتے کے دن اللہ کا حکم نہیں مانا، میرے آپ کے رب نے بندر اور خنزیر بنا دیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام و صلات ہو، آپ کی دعاؤں کے برکت سے ہم لوگ ٹکے ہوئے ہیں، نہ جانی یہ امت کب کا عذاب کا شکار ہو جاتی۔ ارے بھائی انہوں نے کیا کیا تھا؟ ہفتے کے دن مچھلی پکڑ لی، اللہ نے بندر خنزیر بنا دیا۔ ہم نے کتنی اللہ کریم کی نافرمانیاں کی ہیں، کتنی شریعت کے دھجیاں اڑائی ہیں، کتنا ہم نے اسلام کا مذاق اڑایا ہے، اسلام کے روپ اور رنگ کا ہم نے کتنا مذاق اڑایا ہے۔ لیکن یہ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت تھی۔ اے اللہ میری امت کو عاد کی طرح ہلاک مت کرنا، سمود کی طرح ہلاک مت کرنا، قوم نوح کی طرح ہلاک مت کرنا۔ میرے رب نے اپنے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا، میرے محبوب ہم آپ کی امت کو ایک دم ہلاک نہیں کریں گے، آپ کی امت کو ایک دم ہلاک نہیں کریں گے۔ وہ دعا سے یہ امت ٹکی ہوئی ہے، ورنہ کب کی زمین پھٹ جاتی، کب کا آسمان ٹوٹ جاتا، کب کا دریا اپنا لقمہ بنا لیتا، کب کے پہاڑ ہم پہ گر کے ہمیں تباہ و برباد کر دیتے، ہمارا وجود ختم ہو جاتا، نام و نشان باقی نہیں رہتا ہے۔ لیکن صرف اور صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعاؤں کے برکت سے امت ٹکی ہوئی ہے، اور آپ کی دعا اس امت کو سہارا دے رہی ہے۔ بولو ویسے ہی ہے غلط ہے؟ شیطان نے کیا کیا تھا؟ اس نے بھی ایک سجدے کا انکار کیا تھا، تکبر کر لیا، میرے اللہ نے کافر بنا دیا، قیامت تک کے لیے اس پر لعنت بھیجنے کا وعدہ کر لیا۔ لعنتی الی یوم الدین، جہاں قیامت تک تجھ پر اللہ کی لعنت ہے۔ ایک سجدے کا انکار کیا، تکبر کیا، اللہ نے کافر بنا دیا۔ آج یہ امت کتنے سجدوں کا انکار کر رہی ہے، کتنے نمازیں چھوڑ رہی ہے، کتنی تلاوتیں چھوڑ رہی ہیں، کتنے شریعت کے احکام کو چھوڑ رہی ہے، اس کے باوجود اللہ مہربانی کا معاملہ کر رہے ہیں۔ بولو کر رہے کہ نہیں کر رہے ہیں؟ اس کے باوجود اللہ مہربانی کا معاملہ کر رہے ہیں۔ یہ تو اللہ کے شان رحیمی اور شان کریمی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے برکتوں سے ہیں۔ آئیے ہم سب مل کر انشاءاللہ ایک نئی زندگی گزارنے کی شروعات کرتے ہیں، گناہ کو چھوڑ کر اور معصیت کو چھوڑ کر، اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ کر، اللہ کے فرما برداری حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کے ساتھ میں انشاءاللہ نئی زندگی شروعات کرنے کا عہد کرتے ہیں۔ اللہ کریم ہمارے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرمائے، آئندہ کے لیے ہمیں اور آپ کو اور پورے محلے اور پورے شہر کو اور پورے امت محمدیہ کو آپ کی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔